संवैधानिक चुनौती दी जा सकती है ना, उनको कानूनी चुनौती दी जा सकती है, कानून अपना काम करेगा। लेकिन हम लोग ये भी चाहते हैं कि हाँ, जानते हैं कि हर इलाके हर शहर में एक ऐसा इलाका होता है जहाँ कानून की चलती है, शायद वो इलाका है, यहाँ पर फतवे चलते हैं, और ये एक नहीं होगा, पता नहीं कितने हो गए। ये तो हमारे तक आ गई एक रिपोर्ट, आचार्य अंकुर आर्या जी। अमन भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो पूछा है, संगीत रागी जी जो बात कह रहे हैं वो 100% सही है, और उसका कारण है उम्मत को आपको समझना होगा कि आप धरती के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हो, लेकिन आपके साथ में कॉन्सेप्ट हमेशा साथ रहता है, वो होता है उम्मत का। कि आप कहीं भी हो, आप मुसलमान हैं, आप चाहे किसी भी स्थिति में हो, आपको अपनी जो हदीस है, जो कुरान है और जो आपका शरिया है, उसको हमेशा फॉलो करना है। तादाद में आप कम होंगे तो आप आराम से बैठे रहेंगे, वहां पे आप राम राम जी भी करेंगे। तादाद बढ़ती चली जाएगी तो वैसे वैसे इनकी स्थितियां बदलती चली जाएंगी। मैं बात कर रहा हूं जो एकदम कट्टरवादी, जो इस्लामिक विचारधारा को लेकर के, और अपने जो कैंटोनमेंट इन्होंने जगह जगह बनाए हुए हैं जहां पे ये अपने बच्चों को ट्रेंड करते हैं। कहा जाता है शैक्षणिक संस्थाएं हैं, लेकिन मैं उनको इनके कैंटोनमेंट कहता हूं, जहां पे इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं, वहां बच्चों में ये बात कूट कूट कर भरी जाती है। और आप हमेशा देखना कि जो भी मॉडरेट मुस्लिम्स होंगे, अमन भाई, जो भी होंगे वो एक आयत आपके साथ में रखेंगे, 5:32, वो कहेंगे कि एक इंसान की हत्या बराबर सारी इंसानियत की हत्या। लेकिन वो कभी भी आपको 5:31 और 5:33 नहीं सुनाएंगे। वो कभी नहीं आपको बताएंगे कि कहां पर लिखा हुआ है कि जो इस्लाम के खिलाफ जाएगा उसको सूली टांग दिया जाए, उसके विपरीत दिशाओं में हाथ पैर काट दिए जाए, उसको देश निकाला दे दिया जाए। ये सारी चीजें हैं जिनको बहुत रूडली पढ़ाया जाता है वहां पे। इसलिए मैं संगीत जी की बात का मैं समर्थन करता हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सबका छोटा भाई सैफ अंसारी, उत्तर प्रदेश कानपुर से। तो भाइयों, जाहिल ने कुरान की एक आयत के ऊपर सवाल खड़े किए हैं कि ये जो मुसलमान होते हैं ये 31 और 33 की आयत को नहीं पढ़ के सुनाते हैं, वो बल्कि 32 की आयत को पढ़ के सुनाते हैं। जिसने एक इंसान की जान ले ली, उसने पूरी इंसानियत की जान ले ली। तो चलिए, अंकुर आर्या के अंदर कितनी दम है और अंकुर आर्या की बातों में कितनी सच्चाई है कुरान को लेके, आज हम कुरान से ही पूछ लेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर अंकुर आर्या को गोदी मीडिया पे डिबेट करनी थी, अंकुर आर्या के पिछवाड़े में वाकई में दम था, अंकुर आर्या वाकई एक जनाने की औलाद नहीं बल्कि एक मर्द की औलाद था, तो उसको एक नेता से डिबेट नहीं करना चाहिए था। क्योंकि एक नेता जो होता है, एक नेता कभी इस्लाम के बारे में उस तरीके से नहीं बता सकता जितना आलिम दीन बता देगा। अगर उसको डिबेट करनी थी, मुनाजरा करना था, तो वो आता इलियास सैफुद्दीन साहब के पास, क्योंकि उसको अच्छे से मालूम है कि हम किसी एक आलिम दीन से अगर हमने बात करी तो मेरा धंधा पानी, हुक्का पानी, जो यूट्यूब की कमाई से इस्लाम को टारगेट करके चल रहा है, वो सब मेरा बंद हो जाएगा। इस वजह से उसने ऐसा नहीं किया। तो चलिए, आइए हम लोग कुरान से पूछते हैं कि हमारा प्यारा कुरान अंकुर आर्या को आज जवाब देने वाला है। आज सैफ, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये नहीं है कि अंकुर आर्या को जवाब सैफ अंसारी ने दिया। इस वीडियो को जो टाइटल होने वाला है वो यूँ होने वाला है, हमारा प्यारा कुरान ने जवाब दिया अंकुर आर्या को। किसी मुसलमान को ज़रूरत नहीं ना कि इस्लाम के ऊपर बोले। हमारे इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ताकत है कि खुद खड़ा हो के अंकुर आर्या जैसे लोगों को जवाब दे सकता है। तो चलिए, आइए हम 31 की, 32 की, 33 की, बल्कि 34 तक के आयत की तफसीरें आप लोग के सामने धरने जा रहे हैं। चलिए समाअत फरमाइए। अपने भाई की लाश छुपाने की तदबीर निकाल लेता। इस तरह अल्लाह ताला ने कव्वे के जरिए से आदम अलैहिस्सलाम के उस गलतकार बेटे को उसकी जहालत और नादानी पर मुतनब्बे किया, और जब एक मरतबा उसको अपने नफ्स की तरफ तवज्जो करने का मौका मिल गया तो उसकी नदामत सिर्फ इसी बात तक महदूद न रही कि वो लाश छुपाने की तदबीर निकालने में कव्वे से पीछे क्यों रह गया, बल्कि उसको ये भी एहसास होने लगा कि उसने अपने भाई को कत्ल करके कितनी बड़ी जहालत का सबूत दिया है। बाद का फिक्रा कि वो अपने किए पर पछताया इसी मतलब पर दलालत करता है। इसके बाद वो अपने किए पर बहुत पछताया। यहाँ इस वाक़े का जिक्र करने से मकसद यहूदियों को उनकी उस साजिश पर लतीफ़ तरीके से मलामत करना है जो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जलीलुल क़द्र सहाबा को कत्ल करने के लिए की थी।
دونوں واقعات میں مماثلت بالکل واضح ہے۔ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے عرب کے ان امیوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمایا اور ان پرانے اہل کتاب کو رد کر دیا، سراسر اس بنیاد پر تھی کہ ایک طرف تقویٰ تھا اور دوسری طرف تقویٰ نہ تھا۔ لیکن بجائے اس کے کہ وہ لوگ جنہیں رد کیا گیا تھا اپنے مردود ہونے کی وجہ پر غور کرتے اور اس قصور کی تلافی کرنے پر مائل ہوتے جس کی وجہ سے وہ رد کیے گئے تھے، ان پر ٹھیک اسی جاہلیت کا دورہ پڑ گیا جس میں آدم علیہ السلام کا وہ غلط کار بیٹا مبتلا ہوا تھا، اور اسی کی طرح وہ ان لوگوں کے قتل پر آمادہ ہو گئے جنہیں خدا نے قبولیت عطا فرمائی تھی، حالانکہ ظاہر تھا کہ ایسی جاہلانہ حرکتوں سے وہ خدا کے مقبول نہ ہو سکتے تھے، بلکہ یہ کرتوت انہیں اور زیادہ مردود بنا دینے والے تھے۔ تو دیکھا دوستو، آج آپ نے 31 کی تو تفسیر آپ نے سن لی ہے، چلیے 32 کی بھی سناتے ہیں، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، بلکہ جو بات تو تھی 31 اور 33 کو لے کے تو میں نے ایسا کیوں کیا۔ چلیے آ جائیے، 31:31 ہو چکا ہے، سورہ 5:32 اس کو بھی سنتے ہیں۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا، یعنی چونکہ بنی اسرائیل کے اندر انہی صفات کے آثار پائے جاتے تھے جن کا اظہار آدم کے اس ظالم بیٹے نے کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل نفس سے باز رہنے کی سخت تاکید کی تھی اور اپنے فرمان میں یہ الفاظ لکھے تھے۔ افسوس ہے کہ آج جو بائبل پائی جاتی ہے وہ فرمان خداوندی کے ان قیمتی الفاظ سے خالی ہے۔ البتہ تلمود میں یہ مضمون اس طرح بیان ہوا ہے، جس نے اسرائیل کی ایک جان کو ہلاک کیا، کتاب اللہ کی نگاہ میں اس نے گویا ساری دنیا کو ہلاک کیا، اور جس نے اسرائیل کی ایک جان کو محفوظ رکھا، کتاب اللہ کے نزدیک اس نے گویا ساری دنیا کی حفاظت کی۔ اسی طرح تلمود میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ قتل کے مقدمات میں بنی اسرائیل کے قاضی گواہوں کو خطاب کر کے کہا کرتے تھے کہ جو شخص ایک انسان کی جان ہلاک کرتا ہے وہ ایسی باز پرس کا مستحق ہے کہ گویا اس نے دنیا بھر کے انسانوں کو قتل کیا ہے۔ اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں نوع انسانی کی زندگی کا بقا منحصر ہے اس پر کہ ہر انسان کے دل میں دوسرے انسانوں کی جان کا احترام موجود ہو اور ہر ایک دوسرے کی زندگی کے بقا و تحفظ میں مددگار بننے کا جذبہ رکھتا ہو۔ جو شخص ناحق کسی کی جان لیتا ہے وہ صرف ایک ہی فرد پر ظلم نہیں کرتا بلکہ یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ اس کا دل حیات انسانی کے احترام سے اور ہمدردی نوع کے جذبے سے خالی ہے، لہذا وہ پوری انسانیت کا دشمن ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ صفت پائی جاتی ہے جو اگر تمام افراد انسانی میں پائی جائے تو پوری نوع کا خاتمہ ہو جائے۔ اس کے برعکس جو شخص انسان کی زندگی کے قیام میں مدد کرتا ہے وہ در حقیقت انسانیت کا حامی ہے، کیونکہ اس میں وہ صفت پائی جاتی ہے جس پر انسانیت کے بقا کا انحصار ہے۔ اور زمین میں اس لیے تگ و دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں۔ زمین سے مراد یہاں وہ ملک یا وہ علاقہ ہے جس میں امن و انتظام قائم کرنے کی ذمہ داری اسلامی حکومت نے لے رکھی ہو، اور خدا و رسول سے لڑنے کا مطلب اس نظام صالح کے خلاف جنگ کرنا ہے جو اسلام کی حکومت نے ملک میں قائم کر رکھا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے اور اسی کے لیے اس نے اپنا رسول بھیجا تھا کہ زمین میں ایک ایسا صالح نظام قائم ہو جو انسان اور حیوان اور درخت اور ہر اس چیز کو جو زمین پر ہے امن بخشے، جس کے تحت انسانیت اپنی فطرت کے کمال مطلوب کو پہنچ سکے، جس کے تحت زمین کے وسائل اس طرح استعمال کیے جائیں کہ وہ انسان کی ترقی میں مددگار ہوں، نہ کہ اس کی تباہی و بربادی میں۔ ایسا نظام جب کسی سرزمین میں قائم ہو جائے تو اس کو خراب کرنے کی صحیح کرنا، قطع نظر اس سے کہ وہ چھوٹے پیمانے پر قتل و غارت اور رہزنی و ڈکیتی کی حد تک ہو یا بڑے پیمانے پر صالح نظام کو الٹنے اور اس کی جگہ کوئی فاسد نظام قائم کر دینے کے لیے، دراصل وہ خدا اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے تقسیم سے پہلے بر صغیر میں ہر اس شخص کو جو ہندوستان کی برطانوی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کرتا تھا بادشاہ کے خلاف لڑائی یعنی ویجنگ وار اگینسٹ دا کنگ کا مجرم قرار دیا جاتا تھا، چاہے اس کی کارروائی ملک کے کسی دور دراز گوشے میں ایک معمولی سپاہی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو اور بادشاہ اس کی دسترس سے کتنا ہی دور ہو، یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ مختلف سزائیں برسبیل اجمال بیان کر دی گئی تاکہ قاضی یا امام وقت اپنے اجتہاد سے ہر مجرم کو اس کے جرم کی نوعیت کے مطابق سزا دے۔ اصل مقصود یہ ظاہر کرنا ہے کہ کسی شخص کا اسلامی حکومت کے اندر رہتے ہوئے
اسلامی نظام کو الٹنے کی کوشش کرنا بدترین جرم ہے اور اسے ان انتہائی سزاؤں میں سے کوئی سزا دی جا سکتی ہے۔ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اگر وہ صحیح فساد سے باز آ گئے ہوں اور صالح نظام کو درہم برہم کرنے یا الٹنے کی کوشش چھوڑ چکے ہوں اور ان کا بعد کا طرز عمل ثابت کر رہا ہو کہ وہ امن پسند، مطیع قانون اور نیک چلن انسان بن چکے ہیں، اور اس کے بعد ان کے سابق جرائم کا پتہ چلے تو ان سزاؤں میں سے کوئی سزا ان کو نہ دی جائے گی جو اوپر بیان ہوئی ہے۔ البتہ آدمیوں کے حقوق پر اگر کوئی دستدرازی انہوں نے کی تھی تو اس کی ذمہ داری ان پر سے ثابت نہ ہوگی۔ مثلاً اگر کسی انسان کو انہوں نے قتل کیا تھا یا کسی کا مال لیا تھا یا کوئی اور جرم انسانی جان و مال کے خلاف کیا تھا تو اسی جرم کے بارے میں فوجداری مقدمہ ان پر قائم کیا جائے گا، لیکن بغاوت اور غداری اور خدا و رسول کے خلاف محاربہ کا کوئی مقدمہ نہ چلایا جائے گا۔ ہاں تو دیکھا میرے پیارے بھائی لوگ، آپ لوگوں نے ہم نے بلکہ 31 سے لے کے 34 اور 33 32 کی بھی آیتیں سنائی، اور یہ 34 اور یہ 33 کی جو تفسیریں میں نے آپ کو سنائی ہے یہ بالکل انکر آریہ کے اوپر فٹ ہوتی ہیں، کیونکہ انکر آریہ جو کام کر رہا ہے وہ ہندو مسلمان کو آپس میں لڑانے کا کام کر رہا ہے۔ انکر آریہ جو کام کر رہا ہے وہ ہندو مسلمان کو لڑانے کا کام کر رہا ہے، سب سے بڑا جہاد چلانے کا کام کر رہا ہے۔ یہ ہم کو بولتے ہیں کہ ہم لوگ ہوتے ہیں جہادی، یہ خود انکر آریہ اس سمے خود ایک بہت بڑا جہاد چلا رہا ہے، جو ہم اور عام مسلمان صرف فرقے بازی میں پڑ ہوئے ہیں اور اس کی حرکتوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، وہ کتنی بدمعاشیاں کر رہا ہے۔ وہ معلوم ہے گھر واپسی جہاد چلا رہا ہے۔ آپ دیکھیے اس کے چینل پہ جا کے اور ڈس لائک ماریے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے آپ اس کے چینل پہ جائیں گے تو آپ سوچیں گے اس کا ویوز بڑھے گا، ویوز تو بڑھے گا لیکن اس کا ڈس لائک بھی بڑھے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ چاہیے اور اس کے چینل کو سبسکرائب بھی کریے، جتنے یوٹیوبر ہیں اونلی وہی سبسکرائب کرے، کیونکہ یوٹیوبر اس لیے سبسکرائب کرے اس کے چینل کو، اس کے اوپر نظر رکھنے کے لیے، اور جو سبسکرائبرز یوٹیوبرز نہیں ہیں ان کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ وہ کیول اتنا کرے، بائی چانس اگر ان کو ویڈیو ملتا ہے، ویڈیو کہیں سے آتا ہے تو کیول اگر وہ یوٹیوبرز تک کے پہنچائے تاکہ ہم لوگ ان کا جواب دے سکیں۔ تو دوستو یہ میری تھوڑی سی کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے دھری ہیں۔ اب آپ لوگ تھوڑا سے میرے چینل کو بھی ٹائم دیں، آپ لوگ بھی میرے زندہ آباد بابری چینل کو سپورٹ کریں، ٹھیک ہے دوستو؟ آپ لوگوں کا ساتھ ہم کو بہت ضروری ہے، آپ لوگ اگر میرا ساتھ دیں گے تو بہت مہربانی اللہ کی آپ لوگ کے اوپر ہوئے گی۔ چلیے یہ کچھ باتیں تھیں، آج میری تھوڑی طبیعت بھی ٹھیک نہیں چل رہی ہے، 3-4 دن سے آپ کو میری آواز سے بھی پتہ لگ رہا ہوگا، اور آپ لوگ بھی جان رہے ہیں کہ ہم نے جیسا کہ آپ لوگ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے ویڈیوز روز آئیں گے، کافی دن سے ویڈیوز بھی میرے نہیں آئے، 3 سے 4 دن ہو گیا ہے۔ آپ تھوڑی سی ہمت بنا کے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے، لائک کریے، سبسکرائب کریے ہمارے زندہ آباد باپری چینل کو۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔